تعارف درج ذیل مختصر کتاب میں اسلام کی ممانعت کی کچھ حکمتوں پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیات 172-173 پر مبنی ہے۔ اے ایمان وال، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہیں، لیکن جو مجبور ہو وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 172-173۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہیں، لیکن جو مجبور ہو وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیات کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ حلال اور پاک چیزوں کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی صورت میں۔ باب 2 البقرہ آیت 168۔ اے لوگو، زمین پر جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھا لو۔ زیر بحث اہم آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ بنی نوع انسان میں سے صرف وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں حلال اور اچھی چیزوں کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے یہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا وہ اسلام کی نظر میں مومن ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ مومنین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ حلال کا ذکر نہیں کرتا بلکہ صرف اچھی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک سچا مومن ہی حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے سے گریز کرے گا، جیسا کہ مومنین کے معاملے میں یہ خاص حکم چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حرام کو حاصل کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ اسلام کی نظر میں حقیقی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کو حاصل کرنا اور استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ ظاہری بنیاد خراب ہے تو انسان کے تمام کام خراب ہو جائیں گے۔ لفظ حلال کو چھوڑنا اور لفظ اچھا رکھنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دنیا میں حقیقی پاکیزہ چیزیں وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ باب 7 الاعراف آیت 157۔ اور ان کے لیے نیکی کو حلال کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی کائنات اور ان کے اندر موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، چاہے یہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ مثال کے طور پر انسانی جسم اور دماغ پر الکحل کے بہت سے منفی اثرات حال ہی میں سائنسی تحقیق کے ذریعے دریافت ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے 1400 سال پہلے ممنوع قرار دیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھا لو۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ خالص اور صحت بخش چیز کمانے اور استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2380 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور باقی 1/3 ہوا کے لیے مختص کرے۔ یہ سب سے بہتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی کھانا پینا بند کر دے، اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہو جائے، اور اگر اسے دوسرے کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ دوسروں کو یہ بتائے بغیر اس میں حصہ لے سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کھا چکے ہیں۔ جیسا کہ حد سے زیادہ کھانا اور غیر صحت بخش کھانا بے شمار ذہنی اور جسمانی مسائل کا باعث بنتا ہے، اس لیے جو ایک متوازن اور صحت بخش خوراک حاصل کرتا ہے جیسا کہ اسلام نے بتایا ہے، وہ ذہنی اور جسم کی متوازن حالت کے حصول کی طرف بڑے قدم اٹھائے گا، جس کے نتیجے میں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ جو شخص متوازن اور صحت مند طریقے سے کھانا نہیں کھاتا ہے، حتیٰ کہ جو حرام ہے اسے حاصل کر کے کھاتا ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت غیر متوازن ہو جائے گی، جس سے بے شمار دماغی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھا لو۔ عام طور پر یہ مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہ دیگر چیزوں کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں، جیسے کہ ان کی اپنی آرا، ثقافتی طریقوں اور مذہبی علم کے ذرائع ہدایت کے دو ذرائع قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے علاوہ علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہی اور غیر صحت مند اور غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کا باعث بنتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی دنیاوی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے انہیں عطا کی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ صرف قرض ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ تمام قرضوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرض بھی دنیاوی نعمتوں کی صورت میں اس کی طرف لوٹانا چاہیے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرض میں دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جو قرض درست طریقے سے ادا کرے گا اسے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے دنیاوی قرضوں کی ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ، مصائب اور پریشانی کا باعث بنیں گی، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو جنت میں دی گئی نعمتیں ایک تحفہ ہے۔ باب 7 الاعراف آیت 43۔ اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں ایک فرد ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہوگا جو اسے دی گئی ہیں، جیسا کہ وہ مناسب سمجھی۔ اس لیے اس دنیا میں دیے گئے قرض اور جنت کے تحفے کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا قرض واپس کر کے صحیح طریقے سے برتاؤ کرے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح عمل کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے علاوہ شکر گزاری میں اپنی نیت کو درست کرنا بھی شامل ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان سے کسی معاوضے یا شکر گزاری کی خواہش یا امید نہیں رکھتا۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اپنے عمل کے ساتھ شکر گزاری سے مراد ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرز عمل کو دونوں جہانوں میں برکتوں، رحمتوں اور بخششوں میں اضافے کی ضمانت دی گئی ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اس کے علاوہ اس طرح کا برتاؤ ایک عملی ثبوت ہے جس کی ایک مسلمان کو ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
اس سے یہ سمجھنے کی اہمیت کی مزید نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی در حقیقت ہر حال میں اس کی اطاعت ہے اور ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ عطا کی گئی ہے۔ اس کی مزید تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی اور حلال چیزوں کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کا ذکر کیا ہے اور اسے اپنی عبادت سے مربوط کیا ہے۔ اس نے عبادات پر بحث نہیں کی، لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت روزانہ کی 5 فرض نمازوں سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جنہیں ادا کرنے میں دن کے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک مخصوص تصور کے ذریعے ایک عمومی تصور کی وضاحت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کی ترغیب دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا ان کے بہترین مفاد میں ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 173۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور حرام کیا ہے، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہوں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو صرف چند چیزیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا نقصان سمجھے جانے والے فوائد سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر شراب اور جوئے کی ممانعت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نقصان ان کے ذریعے حاصل کیے جانے والے فوائد سے زیادہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے عیاں ہے جو عقل رکھتا ہے۔ باب 2 البقرہ 219۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ لیکن کچھ بھی نہیں، اسلام کے احکام صرف لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی اطاعت نافرمانی سے کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچتا۔ باب 60 الممتحنہ آیت 6۔ اور جو منہ کھیرے گا تو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ لہذا اپنی ذات اور فائدے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہی دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی کا باعث ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ بصورت دیگر جو دنیاوی چیزیں ان کے پاس ہیں وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے مصائب، تناؤ اور پریشانی کا باعث بن جائیں گی، کیونکہ وہ ان چیزوں کی پیروی کرتے تھے جس سے انہیں صرف جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچتا تھا۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ان کو اس عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے طبی ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور سخت خوراک کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 173۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور حرام کیا ہے، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہوں۔ جدید دور کی سائنس نے پہلے ہی سڑی ہوئی لاشوں، خون اور خنزیر کا گوشت کھانے کی غیر صحت بخش نوعیت کو ثابت کر دیا ہے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے وقف ہیں، ان کو ذبح کرنا اور کھانا ایک ایسی روحانی بیماری کا باعث بنتا ہے جو انسان کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ وہ جن دوسرے لوگوں کے لیے اپنا کھانا وقف کرتے ہیں وہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یہ ان رویوں میں سے ایک ہے جو تاریخ میں شرک کا باعث بنتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، چاہے ان کا شرک لطیف ہو اور اتنا واضح نہ ہو۔ باب 39 الزمر آیت 3۔ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو لوگ اس کے سوا کارساز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کرنا انسان کو شفاعت کرنے اور دونوں جہانوں میں بچانے کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک سست اور گمراہانہ رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ کوئی دوسرا شخص انہیں دونوں جہانوں میں بچا لے گا۔ یہ صرف دونوں جہانوں میں پریشانی اور تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ لہذا زیر بحث آیات میں اس رویہ کی ایک بنیادی وجہ کو منقطع کر دیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کامل اخلاص اختیار کرے، نہ کہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے۔ باب 2 البقرہ آیت 173۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور حرام کیا ہے،
خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہوں۔ حسن معمول اللہ تعالیٰ پھر اسلام کی آسانی سے چلنے والی فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 173۔ لیکن جو شخص مجبور ہو، نہ اس کی خواہش کرے اور نہ اس کی حد سے تجاوز کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص سخت حالات کی وجہ سے کسی حرام کام پر مجبور ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگے گا، کیونکہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 2043 میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو کوئی بھول کر عجب سے کوئی گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عام حالات میں ہر شخص اسلام کے اندر احکام و ممنوعات پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب میں کبھی بے وقوف نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا اور یہ دونوں جہانوں میں تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی مخلصانہ اطاعت پر قائم رہنے کی کوشش کرے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس کے حصول کی صلاحیت میں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت حاصل کرے گا، خواہ اس سے غفلت کے لمحات میں راستے میں گناہی کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ سچی توبہ پر قائم رہیں گے۔ سچی توبہ میں گناہ کا احساس کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید پریشانی نہ ہو، خلوص دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتے جلتے گناہوں سے اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہوں ان کی تلافی کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 173۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ جو شخص خواہش مندانہ سوچ اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کے لیے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف دونوں جہانوں میں تناؤ، مصائب اور پریشانی کا باعث بنے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔